برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ بسم رب شہدا اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک باپ کی اگلی نسل میں اس کا لہجہ، اس کے طور اتوار، اس کی صورت، اس کی سیرت و کردار ٹرانسفارم ہوتا ہے، اور وہ لہجہ جو دربار شام میں سنا گیا وہ دراصل زینب کا لہجہ تھا، لیکن حقیقتاً علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا لہجہ تھا۔ اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ جانا ہے، حشر تک اب میری ضمانت میں، حشر تک اب تیری ضمانت میں، میرا مقصد میرا گھرانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، سب کے عشقوں کو پہنچنے والی، تیرے آنسو نہ کوئی پہنچے گا، تیرے آنسو نہ کوئی پہنچے گا، میرے بیٹے تو دین بچائیں گے، تو نے زینب انہیں بچانا ہے، اب تو زینب اور میں ہوں مہمان چند لمحوں کا، اب یتیمی ہے ہم سفر زینب، اب یتیمی ہے ہم سفر زینب، فاطمہ بن کے ہر قدم تو نے بار توحید کا اٹھانا ہے، اب تو زینب، بطور خاص شعر پڑھوں گا قبلہ، مجھ کو زینب معاف کر دینا، تیرے زخموں کا ایک سبب ہوں میں، تیرے زخموں کا ایک سبب ہوں میں، میری ہر ضرب ضرب کے بدلے
ظالموں نے تجھے ستانا ہے، اب تو زینب تیری جانب جو ہاتھ بڑھتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ تازیانے ہیں، دیکھتا ہوں کہ تازیانے ہیں، جن میں پتھر نظر نہیں آئے، اس میں شعلہ یا تازیانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے۔ اور آخری بند، میرے بیٹے جہاں ٹھہر جائیں، اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا، اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا، منتظر ان کی نوک نیزہ ہے، منتظر تیرا قید خانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے۔ پرسہ ہے خانوادہ علی ابن ابی طالب کے لیے، اور ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ذکر علی، فضائل و مصائب۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ جی ناظرین محترم، فہم دین کا مرحلہ ہے اور ہمارے ساتھ آغا وقار سبحانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور مفتی صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے انتہائی محترم مفتی مجددی صاحب اور مفتی عابد رضوی صاحب، اور میں چاہوں گا کہ اس ابتدا میں سب سے پہلے آغا وقار سبحانی صاحب آپ کی جانب آؤں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایسا اشارہ دیا اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسا ملتا ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، اس کی تخلیق کے سوا، یعنی یہ جب مرز وجود میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی مخلوقات بھی موجود تھیں اور یقینی طور پر خدا کی خدائی موجود تھی۔ تو ایسے عالم میں جہاں ہم کہتے ہیں روحوں کا تصور، یعنی میں چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کی تخلیق آدم کی روح سے پہلے ہے، یہ میرا سنا ہوا معاملہ ہے، اس کی آپ تصحیح کر دیجیے گا۔ ہاں، جسد خاکی میں جو ہے وہ روح کا حلول کرنا وہ اولاً آدم ہے۔ قبلہ میں آپ کی بھی اس پہ جو ہے وہ تائید چاہوں گا۔ تو اسی طرز پہ یہ روحانی خلقت جو ہے اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر ائمہ اور پھر پورا خانوادہ اہل بیت کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں اپنے مکتبہ فکر کی نظر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو خیر المعین۔ سعادت بخشنے کے لیے شکر گزار ہوں آپ کا، علماء اور مفتیان کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے
میں عقیدہ امامت کی روح سے کس انداز سے اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے توسط سے دنیا تک، عالم اسلام تک یا عالم اسلام سے باہر تک یہ پیغام میرا پہنچ سکے گا۔ آپ کی اجازت کے ساتھ خلقت انسانی جو ہے نا، خلقت انسانی سے پہلے میں ایک جملہ نقل کرنا چاہوں گا اس کائنات کے سرتاج الانبیاء کا۔ جملہ ان کا یہ ہے، کنتو نبیًا آدم بین الماء والتین۔ اچھا، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ کنتو میں موجود تھا جب جناب آدم بین الماء والتین، یعنی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی وہ آٹا گوندا بھی نہیں گیا تھا، مٹی گوندی نہیں گئی تھی، اس دوران نبی تھا۔ یہ اپنے منہ سے انہوں نے فرمایا۔ ہمیں ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبوت کی جو خلقت ہے نا محمد مصطفیٰ کی، ان کے نور کی، وہ حضرت آدم سے قبل ہے۔ جی، حضرت آدم سے قبل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھا، چرن نہیں تھے، پرند نہیں تھے، اس کائنات کے اندر شجر نہیں تھا، بو نہیں تھی، پھول نہیں تھے، گل نہیں تھے، پتھر نہیں تھے، گلزار نہیں تھے، باغیچے نہیں تھے، کوئی چیز کائنات میں نہیں تھی۔ جناب آدم کے بعد وہ تمام چیزیں آئی ہیں، لیکن نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ کیا بات۔ اچھا، ایک اور ہمیں جملہ ملتا ہے محمد عربی سے، بڑا باکمال، کہ جب انہوں نے کہا نا کنتو نبی آدم و بین الوالدین، اس کے بعد انہوں نے فرمایا اپنے نور کی خلقت، اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار نے اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری۔ اس کے بعد حدیث مکمل اس انداز سے ہوتی ہے کہ انا و علی من نور واحد، کیا بات، یعنی میں اور علی ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھ میں ایک آتا ہے، ایک نظر ہماری قرآن پر پڑتی ہے نا کہ اسماء کا علم ہم نے آدم کو دیا، علمنا اسماء کلہا، اس طرح کی عبارت ہے قرآن کی جس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ تمام اسماء کی جب تفسیر کرتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں، وہ اسماء جو تھے وہ اسماء ائمہ طاہرین تھے، پنجتن پاک تھے، اور رسول خدا کی وہ اولاد کا علم تھا، وہ اسماء تھے جس کے اندر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ، اس کے بعد امام حسنین شریفین، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ پنجتن کی ہستی اور محمد مصطفیٰ، یہ اسماء کا علم جناب آدم کو دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی عصمت کو قبول کرنے کے بعد ان کو نبوت عطا کی گئی۔ یعنی یہ خلقت آدم میں عقیدہ امامت رکھنے والے، آپ کے لیے ایک علمی سفر ہوگا رضوی صاحب، آپ کے لیے ہوگا کہ عقیدہ امامت رکھنے والے خلقت محمد مصطفیٰ کے بعد امیر المومنین کی خلقت کو اس انداز سے لیتے ہیں۔ جی، پھر اس انداز سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد از محمد مصطفیٰ وہ امیر المومنین کی ذات ہے، اس کے لیے قرآن کی آیت ہیں اور یہ احادیث نبوی ایک بہت بڑا استدلال ہے۔ یعنی من عربی گرامر میں اولی العقل اور غیر اولی العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے مختلف شرائط ہیں۔ جب رسول خدا نے 1.25 لاکھ لوگوں کو روکا، 1.25 لاکھ لوگوں کو روکنے کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اتنی گرمی تپتی ریت ہے، 1.25 نیزے پر سورج ہے، جانے والوں کو بلا لیا ہے، جو آگے نکل چکے ان کو بلا لیا، جو نہیں آئے ان کے لیے ویٹ کیا ہے۔ تمام تر طویل خطبہ دینے کے بعد پھر فرمایا تھا کہ میں آپ کے نفس پر، آپ کے وجود کے اوپر کیا آپ لوگوں سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ کہا جی بالکل رکھتے ہیں۔ کہا مجھے امام مانتے ہو؟ نہیں۔ مجھے مولا مانتے ہو؟ نہیں۔ یعنی میں کتنی کائنات کی چیزوں کا امام ہوں، نبی ہوں، مولا ہوں۔ بتایا کہ آپ کائنات کے ذرے ذرے کے امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، مولا بھی ہیں۔ تب رسول خدا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو تمام عالم اسلام کے تمام مصادر میں متفق ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ حدیث بڑی معروف ہے، من کنت مولا، یعنی اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ان جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کسی کا میں مولا ہوں، فہذا علی المولا، جی، یعنی اس کائنات کی جتنی چیزوں کا پہلے میں مولا تھا، میرے جانے کے بعد یہ علی مولا ہیں۔ عقیدہ امامت میں امامت علی علیہ السلام کو اس انداز سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بڑا کمال ہے یہ آپ نے واضح کیا۔ اور میں اسی کے ساتھ میں آپ سے مختصراً یہ بھی چاہوں گا کہ آج چونکہ ہم جس مرحلے میں موجود ہیں، ہم یہ 3 روزہ ہماری نشستیں تھی اور اس میں ہم نے ذکر علی کیا، میں ضرور یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بیان فرما دیں کہ حضرت علی کے خصائل اور ان کی خصوصیات اور ان کی جو مناقب اور جو فضائل ہیں، اس کے باب میں ظاہر سی بات ہے ہم سارے رنگ تو نہیں بھر سکتے، ہماری یہ طاقت و قوت ہی نہیں ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی ایک ایسا عقلی استدلال آ جاتا ہے جس سے
دلیل بھی قائم ہو جاتی ہے، خوشبو بھی آنے لگتی ہے مودت کی۔ میں چاہوں گا چند پھول آپ کی جانب سے ضرور عطا ہوں۔ ایک بہت من فضائل ابواب امیر المومنین میں سے ایک چھوٹا سا باب ہے، مفتی صاحب یہ آخری چھوٹی سی زحمت آپ کو دوں گا اگر آپ کی توجہ میرے الفاظ پر ہوگی تو۔ بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے سب کے ذہنوں میں ہوگی آیت مباہلہ۔ جی، آیت مباہلہ کے اندر جب کہا کہ آپ اپنے نفوس کو لے کر آؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ابناءنا و ابناءکم، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، وہاں جس ہستی کو اپنا نفس قرار دیا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بار کمال کی بات یہ ہے، جب حدیث ارشاد فرمائی نا رسول خدا نے، تو رسول خدا سے آ کر کسی نے پوچھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں جناب آدم کا علم دیکھیں، جی، ہم چاہتے ہیں جناب سلیمان کے کمالات دیکھیں، ہم چاہتے ہیں جناب عیسیٰ کے کمالات دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ جناب داؤد لوہے کو کیسے پگھلاتے تھے وہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں جناب سلیمان چیونٹی کے ساتھ اور کچھ حیوانوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں وہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں حضرت یوشع کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں حضرت یحییٰ کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں جناب زکریا کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ مختلف انبیاء کے اوصاف اور کمالات کو دیکھیں۔ تو رسول خدا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، بہت سارے مصادر میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، الفاظ میں اس کے ذکر کر رہا ہوں۔ من ارادہ جی، ان ینظر الی آدم فی علمہ، واہ، حدیث بڑی طویل ہے۔ رسول خدا فرمانا چاہتا ہے جو شخص چاہتا ہے، من ارادہ، یہاں پر بھی لفظ من استعمال کیا، جو چاہتا ہے حضرت آدم کے علم کو دیکھنا، فلی ینظر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی، پھر ایک نبی پر رکی، کہا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جناب ہود، جناب صالح، جناب زکریا، جناب یوشع، جناب یوسف، جناب الیاس، جناب یاس، جناب یعقوب، جناب ایوب، جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے علوم اور کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، فلی ینظر علی ابن ابی طالب۔ یہ واحد وہ ذات ہے اس کائنات میں جہاں انبیاء کے تمام معجزات اور اوصاف آپ کو یکجا نظر آتے ہیں۔ کیا کہنے۔ یہ علی کے اوصاف میں سے عقیدہ امامت رکھنے والے اس کمالات کی منزلت پر علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہیں۔ جس جگہ پر عقیدہ امامت رکھنے والے حضرت علی کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جن کو برابری کا تصور بھی کیا جائے، اگرچہ کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا السلمان منا من اہل البیت، یعنی اپنے صحابی سے یہ کہا کہ سلمان جو ہے فارس کے نہیں، سلمان فارسی نہیں، انہیں سلمان عربی کہو، سلمان محمدی کہو، وہوا منا من اہل البیت، اگرچہ کہ ہمارے اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت سے ہونے کے باوجود اگر جناب سلیمان زمین پر ہیں تو امیر المومنین کا جو مرتبہ ہے وہ آسمان ہے، کہ دور دور تک اہل بیت میں ہونے کے باوجود بھی اس مرتبے تک ذرہ برابر بھی کیا بات ہے، پہنچ نہیں سکتا۔ یعنی گویا کہ ایک دائرہ جو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس دائرے میں بھی اگر کوئی عظیم تر ہے تو وہ ذات امیر المومنین علی بن ابی ہے۔ میں طالب۔ چاہوں گا کہ یہ جس طرح آپ نے گفتگو کی، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ آپ نے یقیناً یہاں سے ایک اور منزل کی جانب بھی جانا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی میں مفتی عابد لطیف صاحب آپ کی جانب رجوع کروں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت مبارکہ پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان کے یہاں سے شجاعت ہمیں نظر آ رہی ہے، بہادری ہمیں نظر آ رہی ہے، سخاوت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ایک اور بڑی کمال کی شے ہے جس طرف بہت کم توجہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا زہد و تقوی نظر آ رہا ہے۔ یعنی وہ رات جو آخری رات ہے، اس رات میں بھی جب انہوں نے روزہ افطار کیا ہے یا روزہ اختیار کیا ہے تو اپنی ہی صاحبزادی کے گھر میں جب وہ دسترخوان پہ بیٹھے تو وہاں ایک سے زیادہ کھانے موجود تھے۔ تو حضرت علی کا زہد و تقوی اور ان کا مزاج دیکھیے کہ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ میری لخت جگر، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ علی نے ایک وقت میں خوراک کے لیے ایک شے کے علاوہ دوسری شے کو کبھی چکھا بھی نہیں۔ تو کیا کہیں گے زہد کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولا کائنات مولا المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے شہادت کے عنوان سے آج گفتگو کا موضوع ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک ذات کے مختلف پہلوؤں پر، آپ کے فضائل کے مختلف عنوانات پر مختلف گفتگو ہو چکی۔ مولا کائنات کے اوصاف کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم فرقان حمید نے، یہ چونکہ شب شہادت ہے
تو ایک عام شہید کا جو مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے، رب العالمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں تم مردہ نہیں کہہ سکتے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم انہیں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ حیات ہیں لیکن ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں۔ اچھا، یہ شہادت ہے ایک عام مومن مسلمان کی، جسے شرف صحابیت بھی حاصل نہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہونے کا اعزاز بھی نہیں، وہ ایک عام مسلمان ہے۔ ہاں، اس کے اندر یہ اعزاز ضرور ہے کہ اس نے اپنی جان اپنے رب کے رضا کے لیے دی ہے، اس کا مقام رب اپنے کلام میں بیان بھی فرماتا ہے اور اس کے حیات کو حیات دائمی قرار دیتا ہے۔ تو پھر اگر وہ شہید کوئی ایسا شخص ہو کہ جسے شرف صحابیت بھی حاصل ہو، واہ واہ واہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا بھی ایک اعزاز حاصل ہو، جس کی تربیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اندر ہوئی ہو، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص نسبتیں بھی حاصل ہوں، جن کے فضائل و کمالات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو، تو پھر ان کی شہادت اور ان کا مقام و مرتبہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں پر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زہد و تقویٰ کی آپ نے بات کی، میں اسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جملہ اصحاب میں اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں بالخصوص دیکھتا ہوں جناب کہ آپ کی مبارک زندگی کے کئی ادوار ہیں۔ جی، ایک مکی زندگی ہے، جی، اس میں آپ نے شاب ابی طالب کا دور بھی دیکھا، 3 سال قید و بند کی صعوبت اٹھائی، واہ واہ، اس کے بعد آپ نے پھر ہجرت مدینہ کا سفر فرمایا، جی، آپ نے مدینہ کا دور دیکھا، جب سب کچھ چھوڑ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر مدنی زندگی کے ادوار ہیں، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے ثلاثہ کا دور ہے، اور پھر وہ دور ہے کہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ اسلام کی سلطنتیں وسیع ہیں اور اس کے کل کے حکمراں بحیثیت خلیفۃ المسلمین مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کیا بات، لیکن طرز زندگی نہیں بدلی۔ بھئی کیا کہنے، زہد و تقویٰ کا مکمل عنوان باندھ دیا آپ نے کہ ادوار بھی بتا دیے، مشکلات کا بھی دور ہے، زیادہ مشکلات کا، بہت زیادہ مشکلات کا، آسانی کا، بہت آسانی کا، اور تو اور آدھی دنیا کی حکمرانی کا، لیکن طور نہیں بدلے۔ اور ایسی حکمرانی یہ ہمارے زمانے کی جمہوری حکومتوں کی طرح نہیں کہ آپ لوگوں کو جواب دیں ہیں، آپ پابند ہیں، نہیں، وہ مطلق العنان ہے، جی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں جب صبر کا، شکر کا، تقویٰ کا، زہد کا معاملہ آتا ہے تو ہم میں سے وہ لوگ اسے اختیار کرتے ہیں جو اسباب دنیا کو نہیں پاتے، جی، یہ تصور یہ ہے کہ شاید ہے نہیں تو اس حال میں ہے، جی، لیکن مولا کائنات نے اپنی زندگی کے دونوں ادواروں سے یہ ثابت کیا کہ جس کے اندر زہد و تقویٰ ہے، ساری دنیا بھی اس کے قدموں کے سامنے ڈھیر کر دی جائے کیا تو اس کی طبیعت نہیں بدلے گی، وہ ویسے ہی رہے گا جیسا کہ اس کے رب کے ساتھ اس کا معاملہ کیا پہلے۔ بات، اور یہی بات جو آپ نے فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول یاد آ گیا جو اس سے بالکل مطابقت رکھتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص طاقت، اختیار یا کسی منصب کے مل جانے کے بعد تبدیل ہو جائے تو جان لو کہ وہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ برہنہ ہو گیا ہے، وہ اپنی حقیقت دکھا رہا ہے، بس انتظار اس بات کا تھا کہ اسے یہ شے ملے تو وہ اپنا آپ واضح کرے۔ تو جو اصلاً وہ ہوتا ہے وہ ظاہر تب ہوتا ہے جب اسے کوئی مقام ملتا ہے، بالکل ایسا ہی اور ہے۔ جو مقام مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جو مقام ان کو حاصل تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، تو اتنا بلند مقام ہے کہ اگر ہم صرف جو ہے وہ غزوات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو آپ اس کی، یا مفتی صاحب تائید کریں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ اناؤنسڈ تو نہیں تھا اللہ کے رسول کی طرف سے، لیکن اگر میں کہہ دوں تو شاید آپ اس کی تائید کریں کہ اللہ کے رسول کے لشکر کے چیف آف آرمی سٹاف کا نام علی حیدر کرار ہے، ٹھیک ہے جی، جی ہاں، تو حیدر کرار تو چیف آف آرمی سٹاف ہے، سپہ سالار دستہ ہیں، علم بردار دستہ ہیں، یعنی یہ ہمیشہ اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر کسی ایک سالار کو ہونا چاہیے۔ بلکہ اس میں بھی پھر ایک مجھے قول یاد آ گیا حضرت علی کا،
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب شورشیں ہوئی اور بہت سارے معاملات ایسے آئے جہاں پر اپنوں کی بھی جو ہے وہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا انہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور نہ ہی کسی کے ساتھ کبھی ناحق کیا، ہاں یہ ضرور تھا کہ میرے آقا، میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر میں نے قتال کیا، اب جو مقتولین ہیں ان کے ورثہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو محبت اور نفرت کا معیار ہے وہ آقا کی محبت اور نفرت کا معیار ہے۔ کیا کہیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس کردار پر جسے آپ یہ سمجھیں کہ 3 ادوار میں وہ معاون و مددگار رہے، جس کو انہوں نے بابنگ دہل بتایا بھی صحیح کہ پہلے دور میں بھی خلیفہ کے ساتھ، دوسرے دور میں بھی اور تیسرے دور میں بھی جب جب مشکل پڑی وہ آن پہنچے۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وخص علی الولی اللہ وفی رسول اللہ و اجمعین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج بہت امپورٹنٹ دن ہے، یقیناً شہادت امیر المومنین، ایک بہت بڑا دن، اور اس کے اوپر جو آپ نے موضوع لیا ہے بہت زبردست ہے۔ آپ کے فرمانے کی جو اوور آل آپ دیکھیں نا، جو ہم نے پچھلے ادوار میں بھی ہم گفتگو کرتے رہے، حضرت علی کا کھڑا ہونا کس لیے تھا؟ یعنی قیام ان کا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول، اس کے رسول کے لیے۔ بس آپ جو دور دیکھیں گے نا تو آپ کو یہی چیز آپ کو بلند نظر آئے گی۔ واہ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس دربانی ملزم کی طرف، جب وہ آ گیا تھا کوفے میں، جی، علی متعلق فرمایا گیا علی ملزم آیا ہوا ہے، اس کے ارادے نیک نہیں لگتے مجھے۔ یعنی یہ انٹیلیجنس رپورٹ آ رہی ہے۔ ہاں رپورٹ آ رہی ہے، مجھے ہمارے نیک نہیں لگتے کہ وہ کسی اچھے ارادوں سے نہیں آیا، تو آپ کہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بولے تم یہ چاہتے ہو کہ جو میں چاہتا ہوں میری ملاقات اللہ اس کے رسول سے ہو جائے، وہ نہ ہو۔ بھائی واہ، آمادہ بشہادت، آمادہ شہادت ہے۔ وہاں کے کچھ جانثار ساتھیوں نے باقاعدہ وہاں پہ آپ کو پہرے کے لیے کچھ نوجوانوں کو کھڑا کیا۔ علی حضرت پوچھتے ہیں کس لیے کھڑے ہوئے؟ بولے ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ بولا کہ تو کہ ہم کس کے حملے سے، تم زمین والے کے حملے سے بچانے کے لیے کھڑے ہو یا جو آسمان سے فیصلے آنے اس سے بچانے کے لیے کھڑے ہوئے؟ واہ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ جو زمین والے ہیں، تو بولے یہ فیصلے آسمان سے آتے ہیں تو یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کو جاؤ۔ کیا بات، تو وہ تو آمادہ تھے شہادت کے لیے، اور کیوں نہ ہو۔ تو جب میں اتنا جب اسٹڈی کرتا ہوں نا تو میرا وجدان یہ کہتا ہے، وجدان کہتا ہے میری حیثیت کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ سب سے مظلوم ترین صحابی جو ہے نا حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ اللہ، سب سے مظلوم ترین صحابی، مطلب کہ میرا ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو جائے، لیکن میرا اپنا ایک وجدان کہتا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ دیکھیں خود ان کی زندگی، آپ کس طرح سے ان کی شہادت ہوتی ہے، خود بھی شہید ہو گئے، امام حسن شہید ہوتے ہیں، امام حسین کا کربلا کا سینیریو، پورا خاندان، اور پھر آگے جب جائیں، جب ثنا کے اوپر خروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو حضرت حسن کی تمام اولادوں کو کیا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ تمام ظلم کرنے کے بعد ایک کمرے میں ان کو بند کر کے ان کو کمرہ سیل کر دیا گیا، جس سے پھر ان کی موتیں واقع ہو گئیں۔ مظلوم ابن مظلوم ابن مظلوم، تو اس سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ کیا بات ہے۔ اور جب ثنا کے اوپر جب خروج ہوا تو حضرت عبید اللہ بن عباس کہ دونوں بیٹوں کو جب ذبح کیا گیا تو وہ کیا صورت حال ہوگی؟ حضرت علی کھڑے ہوئے اس کے لیے، بولے یہ جو ہوا ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آپ اپنے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، دیکھیے یہ میرے خاندان ہیں، یہ میرے وہ ہیں جو میرے جانثار ہیں سارے، یہ رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، جی، دین کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ آپ نے آگے خیمہ لگایا شہر سے باہر، لیکن افسوس کہ جو اس وقت خوارج تھے وہ پورے اپنے زوم میں آ چکے تھے۔ آپ نے پوری رات وہاں کے لوگوں کا انتظار کیا لیکن کوئی وہاں پہ نہیں آیا۔ تو اس وقت لکھا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں، اور تاریخی خلفاء کے اندر بھی بڑا واضح اس میں بات میں لکھا کہ جب یہ صورتحال انہوں نے دیکھی نا تو اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے، بولا اے علی تیری گاڑی جب کب سرخ کب ہو گئی ہے،
کب یہ سرخ ہوگی, کب یہ سرخ تیری کب سرخ ہوگی کہ تو سکون. اور سرخی سے مراد یہ ہے آگے کہ وہاں کب پہ لہو سے کب تر لہو ہوگی. سے وجہ اس کی یہ تھی, وہ جب اتفاق جب بیمار ہوئے تھے تو حضرت علی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میری اب لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا. تو سننے میں کیا فرمایا رسول اللہ, نہیں تو ایسے بھی کچھ نہیں کرے گا, تو اس وقت کوچ کرے گا جب تیرے یہاں پہ وار ہوگا اور تیری داڑھی سے سرخ ہو جائے گی. وہ بولے میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اللہ. تو یہ جو موقع دیکھیں کھڑے ہوئے لیکن اللہ میں رسول کے. انتہائی ادب سے آپ کا جو عنوان تھا مظلوم والا, اس کو میں اس حد تک تو ماننے کو تسلیم کرتا ہوں کہ واقعتاً جس پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کر لے تو وہ مظلوم ہے, اور جتنا ان کے لیے زندگی مشکل تھی اس طرح بھی وہ مظلوم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب وہ جنگ میں موجود تھے تو وہ مدافعت کرتے تھے حملہ آور کے سامنے, تو بھی وہ ظالم تھا اور وہ مظلوم تھے. میں آمنا و صدقنا آپ کے اس کانسیپٹ کو قبول کرتا ہوں. اب میں بھی اس میں شریک ہوں کہ میرا علی مظلوم ہے, اور مظلوم اس لیے ہے کہ اس پر ظلم کیا گیا. وہ ظلم گنے جائیں گے تو شاید بیش بہا ہوں گے, لیکن اللہ مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے, ظالم کا ساتھی تو نہیں ہوتا, اور ظالم کی ضد ہی مظلوم ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول بھی بعض مواقع پہ بہت مظلوم تھے, ان پہ ظلم کیے گئے. جس پر ظلم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں چاہوں گا بارگاہ علوی میں ایک آواز بلند ہو, اور وہ آواز ہماری جانب سے ایک استعارہ بن جائے. ثاقب علی چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بارگاہ علوی میں آپ کی آواز. رحمت عنایت ہو رہی ہے, واہ 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 واہ. کرم رحمت کیا بات. عنایت ہو رہی ہے, کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے, کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے, کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے, کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے. میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں, میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں, میری دنیا میں عزت ہو رہی ہے, میری دنیا میں عزت ہو رہی ہے, اور جلیں ذکر علی سے جلنے والے, جلیں ذکر علی سے جلنے والے, ہماری تو عبادت ہو رہی ہے, ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر, بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. جلیں ذکر
علی سے جلنے والے، علی کا نام لیتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں، منافق کٹ کے گرتا ہے، بتاؤ تو علی والو میری تلوار کیسی ہے، جلیں ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت جہاں موجود ہے وہ مرحلہ ہے تقریری مقابلے کا، جس کو ہم نے عنوان دیا ہے منظر نگاری کا۔ یہ ایک تھوڑا سا ابہام ہے جسے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تقریری مقابلہ ہے اور اس کا عنوان ہے منظر نگاری، اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ منظر نگاری کریں، ڈیکلیمیشن کریں یا پھر تقریر کریں۔ ہم تقریر یا منظر نگاری کے عنوان سے آپ کے نمبر شمار نہیں دیتے، ہم آپ کی 3 چیزوں پر جو ہے وہ نمبر دیتے ہیں، ایک آپ کی ڈیلیوری پہ یعنی آپ کی ادائی پر، ایک آپ کے کانٹینٹ پہ یعنی آپ کے مواد پر، ایک آپ کے ڈکشن پہ یعنی آپ کے تلفظ پر۔ ہمارے ساتھ آج کے منصف انجینئر طلحہ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور طلحہ کی موجودگی میں جو ہے وہ بچے بھی موجود ہیں جن کو ہم نے سننا ہے، اور علماء کرام میں ہمارے ساتھ مفتی مجددی صاحب اور مفتی عابد رضوی صاحب موجود ہیں۔ یہ دونوں اس لیے بھی بہت اچھے سامع ہیں کہ بسا اوقات یہ خود سے بتا دیتے ہیں کہ کیا غلطیاں ہوئیں، اور بسا اوقات یہ پروگرام کے بعد میں ہم سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے نے یا اس بچی نے یہ کہا تھا، کیونکہ جو علماء کرام ہیں ان کے مخارج بہت اچھے ہوتے ہیں، اور عربی اور کچھ فارسی پڑھنے کی وجہ سے ان کی اردو بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، ان کو تلفظ کا بڑا اچھے سے خیال ہوتا ہے۔ تو جی آج کا موضوع جو ہے وہ بے مثال ہے، اپنی ہی مثل آپ شجاعت علی کی ہے، یہ ہے عنوان۔ اور آج کا مقابلہ جو ہے وہ اسی اصول پر ہے کہ 2 منٹ کا دورانیہ ہے، 2 منٹ کے دورانیے کے فوراً بعد جو ہے ایک پہلی کوشن بزر ہوگا، کوشن بزر کے بعد پھر 30 سیکنڈ کے بعد فائنل بزر ہوگا، یعنی کل ملا کے 2.5 منٹ ہے آپ کے پاس تقریر کو ڈیلیور کرنے کے، کم از کم 2 منٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں آپ علماء کی اجازت سے پہلے مقرر کو یہاں دعوت دوں۔ جی پہلی مقررہ ہے سیدہ مریم بخاری، اور یہ ہمارے ساتھ ہیں تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے۔ جی دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، فاطمہ بنت اسد حکم خداوندی پا کر حرم کعبہ میں داخل ہوئی ہے، جہاں ولادت اسد اللہ ہوتی ہے، لیکن اسد اللہ نے آنکھ نہ کھولی، یہاں تک کہ شہنشاہ دو جہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب اللہ کے شیر نے آنکھ کھولی، نور رسالت کی۔ جی نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے پاس جی رضا تاشفین، اور جن کا تعلق ہے دی مینٹور انسٹیٹیوٹ سے۔ آئیے اور اس موضوع پر بات کیجیے۔ موضوع دوبارہ بتا دیتا ہوں، اپنی ہی مثل آپ شجاعت علی کی ہے۔ جی اجازت۔ شجاعت وہ جو خوف کو پامال کرتے، طوفانوں سے ٹکرا جائے اور اندھیروں میں چراغ بنے،
اور وقت کے جبر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائے، یہ وہی ہمت ہے جو کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے، اور یہی جرت تاریخ میں امر ہو جاتی ہے۔ صدر علی وقار، اسلام کی تاریخ میں شجاعت، جرت اور بہادری کا کوئی استعارہ ہے تو وہ صرف حضرت علی ہے، کہ جن کی تلوار نے باطل کو سر نگوں کر دیا، کہ جن کے حوصلے نے کبھی لرزنا نہ سیکھا، کہ جن کے فیصلوں میں ہمیشہ حق کی جیت ہوئی۔ جب بھی حق نے پکارا تو سب سے پہلے تلوار تھامنے والے علی تھے، جب باطل نے سر اٹھایا تو اسے کچلنے والے علی تھے، جب خیبر کا دروازہ پہاڑ کی مانند کھڑا تھا تو اسے زمین بوس کرنے والے علی تھے۔ یہ وہی علی ہے کہ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صدر علی وقار، علی نے بدر و احد میں کفر کے غرور کو خاک میں ملا دیا، خیبر کو لرزا دیا اور میدان جنگ میں دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹے۔ علی، جب اسلام نے کبھی بھی دفاع کی ضرورت پڑی تو علی ہی تھے جو سب سے پہلے آگے بڑھے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کسی جانباز کی ضرورت ہوئی تو علی سیسا پلائی دیوار بنے۔ وہ ایک ایسا ہاتھ تھے کہ جس پر سرور کونین نے ہمیشہ بھروسہ کیا، وہ ایک ایسا بازو تھے کہ جسے حضرت جبرائیل نے سلام پیش کیا۔ صدر علی وقار، حضرت علی کی شجاعت صرف تلوار سے نہیں بلکہ ان کے عدل، ہمت اور بہادری سے بھی آیا ہے، کہ جب خیبر کے دروازے کو کھیرنا آسان نہیں تھا مگر قاتل کو پانی پلانا علی کا ظرف تھا۔ میدان جنگ میں فاتح ہونا شان ہے مگر رات کی تاریکی میں مسکینوں کو روٹی دینا علی کی پہچان ہے۔ آج جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہے، وہاں جب کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو وہاں علی کی روح موجود ہوتی ہے، کہ جب کوئی حق کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو وہاں علی کی جھلک ہوتی ہے، کہ کوئی علی جیسا نہیں ہے، کیونکہ اپنی ہی مثل آپ شجاعت علی کی ہے۔ شاہ مرداں، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ شکریہ جی۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں اور نیکسٹ پارٹیسپینٹ کا نام ہے ذوالقرنین عباسی اور جامعۃ السعید سے ان کا تعلق ہے۔ جی صدر علی وقار، سن 5 ہجری غزوہ احزاب، کفار کا سب سے بڑا جنگجو عمر ابن عبد ود، جو تنہا 100 جوانوں کا مقابلہ کرتا ہے، آج خندق پار کر کے مسلمانوں کو للکار رہا ہے۔ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل صلی اللہ علیہ وسلم ناز رسالت کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں، انہیں تلوار عطا کرتے ہیں۔ عمر ابن ود دیش میں آ کر کہتا ہے بچے کو بھیجتے ہو؟ جواب ملتا ہے بچہ سمجھتا ہے تو وار سے بچ کر دیکھ۔ عمر پھر کہتا ہے لڑکے ہو؟ جواب ملتا ہے لڑ کر دیکھ۔ ان الذی سمتنی امی حیدرا، عمر دیش میں آ کر وار کرتا ہے، عمر کا وار بیکار جاتا ہے، نڈر ببر صفتر وار کرتا ہے، ایک ہی وار میں دشمن خدا کو آر پار کرتا ہے۔ تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، گویا فضا بھی یاد جھوم کر یوں کہتی ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جب میں تاریخ کی کتابوں کو ٹٹولتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اپنی ہی مثل آپ شجاعت رکھنے والے حضرت علی وہ ہیں کہ جو ہمیشہ دشمنوں کے لیے نوید سحر نہیں بلکہ تہدید علم بن کر طلوع ہوتے ہیں۔ وہ حضرت علی کہ جن پہ شجاعت بھی ناز کرتی ہے، وہ ناز شجاعت کہ جن کی تلوار کبھی کسی مظلوم پر نہیں اٹھتی، وہ ناز شجاعت کہ جو غزوہ بدر میں تنہا 19 کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں، وہ ناز شجاعت کہ جو 2 انگلیوں سے
در خیبر کو اکھاڑ دیتے ہیں، وہ ناز شجاعت کہ جو ایک ہی وار میں مرحب کو پچھاڑ دیتے ہیں، کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ شکریہ۔ 2 منٹ 33 سیکنڈ، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی آج کا مقابلہ۔ اور اس مقابلے کے بعد اب جو مرحلہ ہے وہ میں چاہوں گا کہ پہلے تو علماء کرام کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ رائے لیتے ہیں۔ جناب مفتی عابد رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مقررین یہاں آئے اور ہماری پہلی بچی جو مقررہ تھیں انہوں نے تو اپنی تقریر کو شروع میں ہی مکمل کر لیا، وہ نہیں کر پائیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا دن نہیں ہوتا۔ باقی دونوں بچوں نے اپنی طرف سے اچھی کوشش کی، اچھا کنٹینٹ دیا اور امید ہے کہ آگے جا کر یہ مزید بہتر کر سکیں گے۔ باقی ان کی اصلاح۔ لیکن آپ جب کانٹینٹ کے حوالے سے آپ مجھے دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں روشنی وہ آتی تھی کہ کسی کانٹینٹ پہ آپ داد دے رہے ہوتے تھے کہ کتنا اچھا کانٹینٹ ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بالکل تینوں نے اچھا مطلب کہ کوشش کی۔ ہم پہلی کو یقیناً یاد نہ ہونے کی وجہ سے بیچاری وہ سیٹ بیک ہو گیا ان کے ساتھ، لیکن ماشاءاللہ دونوں نے جو بات کے پارٹیسپینٹ ہیں بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا ڈیلیور کیا ہے، کانٹینٹ بہت اچھا تھا۔ اور بات ہے فیصلہ تو آپ کو نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ دل ایک ہی طرف مائل ہے۔ اچھا چلے پھر وہ آپ آخر میں بتائیے، ہمارے فیصلے کے بعد بتائیے گا۔ جناب آپ کا کریٹیک آئے گا۔ آج کا جو موضوع تھا اس سے یقیناً ہمارے مقررین نے انصاف نہیں کیا، بہت بہتری کی گنجائش بھی تھی اور ہم توقع بھی یہی رکھ رہے تھے۔ البتہ میں ایک بنیادی بات یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مقرر میں اور غیر مقرر میں فرق ہوتا ہے۔ مقرر وہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک اچھا مقرر بننے کے لیے ایک اچھا مصنف بننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنی تقریر خود نہیں لکھیں گے، بے ساکھیوں کا سہارا لیں گے، آپ کا ایک جملہ یا ایک ورڈ نکلا آپ فوراً بلینک ہو جائیں گے روسٹرم پہ۔ 2.5 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی تقریر تیار کیجئے اس کو آسان لفظوں میں پہلے لکھیے، خود سے لکھیے، پھر اس کو بہتر کیجئے۔ جس طرح سے ہم ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم مواد لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی استاد سے یا صاحب فن سے ایک مرتبہ چیک کروا لیجئے، اور جب آپ اس کو یاد کیجئے گا تو آپ کا لکھا ہوا خود کا جو مواد ہوگا وہ آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور اگر آپ بھول بھی گئے تو اتنا آپ کو سہارا ملے گا اپنے لکھے ہوئے مواد سے کہ آپ کہیں سے بھی آگے سے شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں کی ایک امتیازی بات ہے کہ آپ کا کانٹینٹ چیک نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم امتحانوں میں مضمون لکھتے ہیں تو ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے وہ 1.5 صفحے کا ہے، اس میں یہ مواد موجود ہے۔ اگر آپ بیچ میں سے کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو اس کے نمبر منہا کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ تقریر میں جو آپ کا 2.5 منٹ کا مواد ہے اس میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے پیراگرافس میں کیا کیا مواد موجود ہے، یہ لائن جو آپ بول رہے ہیں اس سے اگلی لائن کون سی ہے۔ اگر آپ بھول بھی جاتے ہیں تو آپ آگے سے فوراً شروع کر لیا کیجئے۔ اس سے ایک تو اسکرین بھی خراب نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تقریر بھی خراب نہیں ہوتی، جج کو نہیں پتہ چلتا۔ ہاں البتہ ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، جس طرح سے دوسری جو مقررہ آئیں وہ مطلب یہ ہے کہ کرتی پھر وہ پیچھے آتی پھر کرتی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے 2.5 منٹ جو کہ پورے کیے، لیکن جب ہم بھولتے ہیں تو وہ 2.5 منٹ 2.5 گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ آخری مقرر نے جو ہے وہ یقیناً جو دونوں کی کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اچھا نبھایا۔ تو بس مقابلہ جو ہوا اس کے بعد فیصلہ تو واضح ہے۔ میری بس یہی گزارش ہے کہ تقریر خود لکھیں گے تو آپ کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ پہلی مقررہ سیدہ مریم، آپ کے جد امجد کا ذکر تھا، آپ سیدزادی ہیں، اور اپنے جد امجد کا ذکر اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے جو طلحہ کہہ رہے تھے، اور دل سے اور روح سے ہونا چاہیے۔ میں تو آپ سے یہ توقع کرتا ہوں بحیثیت سیدزادی، اس موضوع پر تو آپ کو تقریر لکھنی ہی نہیں چاہیے، آنا چاہیے، فی البدی بولنا چاہیے اور جیت کے چلے جانا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کی موٹیویشن دی، لیکن بہرحال آپ کا دن نہیں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس مرحلے پہ آ کے کوارٹر فائنل میں آپ جو ہے وہ اپنے مارکس بھی لینے میں کامیاب نہ ہوئی۔ دوسری مقررہ رضا تاشفین، آپ کا اچھا ڈیلیوری ہے، آپ کی ڈیلیوری بہت اچھی ہے،
اور آپ جو ہے وہ جملے کے بعد رک کر دوسرے جملے میں بہت خوبصورتی سے داخل ہوتی ہے، اور ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مستقبل کا اینکر ہے آپ کے اندر. تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کانٹینٹ میں تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ہم حضرت علی کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی کسی بھی خصلت کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں تو لفظ صرف کا اضافہ جو ہے وہ اس جملے کو مشکوک بنا دیتا ہے. یعنی کل ملا کر کل خدائی میں صرف وہ، یعنی شجاعت کے ضمن میں صرف وہی شجی ہے، سخاوت میں صرف وہی سخی ہے. آپ ان کی سخاوت کی تعریف کریں، صرف نہ لگائیں. صرف لگائیں گے تو صرف وہی رہ جائیں گے، پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو یہ ذرا احتیاط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی کے پیروکار ہوتے ہیں، علی کے پیرو ہوتے ہیں، علی کی روح نہیں ہوتی کہیں. علی کی روح علی کے ساتھ ہے. اگر کوئی قلندر بھی پوری حیات مانگے تو اسے صرف بو ملتی ہے، روح نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ جی اشعار جب آپ نے پڑھنے ہوں تو ایک دفعہ ایک شعر جب آپ تقریر میں شامل کرتے ہیں تو وہ کسی متن کی مضبوطی کے واسطے ہوتا ہے. اگر آپ قطار میں 1 2 3 4 اشعار پڑھتے چلے جائیں گے تو مشاعرہ بن جائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کے پاس کانٹینٹ میں اشعار کی گنجائش بنتی ہے تو آپ تحت اللفظ سے گزر کر پھر نظم پر آئیں، پھر گزر کر پھر نظم پر آئیں تو وہ خوب لگے گا. وگرنہ تو اشعار میں پوری بات کہی جا سکتی ہے. آپ مجھے روسٹم پہ کھڑا کریں، میں صرف حضرت علی کے متعلق اشعار پڑھوں گا، آڈینس سے داد بھی لے لوں گا، اور وہ لفظ بھی بہت اچھے ہوں گے، نفع تلے ہوں گے. تو یہ آپ کی. پھر ایک لفظ آپ نے کہا غور، یہ غور ہے، غور. تو اس کو ذرا واضح کر لیجئے گا. ہمارے تیسرے مقرر آپ کو ذوالقرنین عباسی پہلے تو اس بات پہ داد کہ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، جو مقابل تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اسے لوگ عین میم رے دیکھ کر عمر پڑھ لیتے ہیں جبکہ وہ امر ہے. اسے امر کہا، شکریہ. اس کے بعد آپ نے کہا بن عبد الود، لوگ ود کہتے ہیں، اس پر آپ کا شکریہ کہ آپ نے صحیح نام پروننسیٹ کیا. اور علامہ آغا وقار سبحانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی تائید کر رہے ہیں. بہت داد اس پہ آپ کو. اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ کہا نا کہ تاریخ کی کتابیں ٹٹولتا ہوں، جہاں پر آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی سی لکنت بھی آئی. ٹٹولنا تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی شے نہ مل رہی ہو، وہ آپ اس کے اندر نا آپ کی حسرت اور یاس آ جاتی ہے. یہ تو آپ نے بالتحقیق بات کی ہے، تو آپ کہیں کہ تاریخ کے اوراق میں میں یہ دیکھ رہا ہوں، اس انداز میں آپ کہیں گے. ٹٹولنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا وقت بہت بہترین تھا، آپ نے بہت مناسب وقت پہ اسے مکمل کیا، اور واضح ہے فیصلہ، اور آپ کے پاس بھی واضح ہے. لیکن میں پھر بھی نمبر آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ نمبر اناؤنس کر دیجئے پلیز. سب سے پہلے مریم کے نمبر آپ کے پاس. مریم کے نمبر میرے پاس جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں. میرے پاس مریم کے نمبر نہیں ہے. رضا تاشفین کے میرے پاس 13 نمبر ہیں. میرے پاس رضا کے 24 نمبر ہیں. تو اس طرح سے 37 نمبر رضا کے ہو گئے. جی. اور میرے پاس ذوالقرنین عباسی کے 21 نمبر ہیں. میرے پاس ذوالقرنین عباسی کے 25.5 نمبر ہیں. تو اس طرح سے یہ 36.5 جی اور 37. تو 0.5 سے مقابلہ جو ہے وہ رضا کے کورٹ میں جا رہا ہے. دیکھ لیجئے یہ آپ کے سامنے ہے. اور اب چونکہ آپ نے میرا خیال ہے کہ اس میں 17 نمبر بہت کم دے دیے، بہت اس کی کٹوتی کی ہے آپ نے. آج اس پہ بات ہو جائے. 21 نمبر میں نے دیے ذوالقرنین کو، تو میں نے 25 دے دیے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 46 ہو گئے غالباً. جی 46. تو اس اعتبار سے قطعی طور پر میرا خیال ہے کہ ذوالقرنین کے رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جی جی ہاں ذوالقرنین کے رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رضا کو کتنے نمبر دیے تھے؟ 13. میں نے پھر زیادہ نمبر دیے. تو بہرحال اوور آل رزلٹ واضح ہے. آج کی جو رنر اپ ہے، سیکنڈ رنر اپ آپ کو میں مریم اس طرح اناؤنس کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوارٹر فائنل میں موجود ہیں. اس وقت ایک مرحلہ طے کر کے یہاں موجود ہیں، اور میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں ایسے ہی ٹیلی ویژن چینل ہوگا، ایسی ہی ٹرانسمیشن ہوگی، یا کوئی اور موقع ہوگا، کوئی تقریب ہوگی، میں آپ کا ججمنٹ اناؤنس کروں گا اور آپ فاتح ہوں گی. یعنی بہت اچھی ہوپس رکھنی چاہیے. اور فرسٹ رنر اپ آپ ہیں رضا، اور آج کے فاتح آپ ہیں. ایک قدم اگر آگے آ جائیں گے آپ تو خدا آپ کو بھی زندگی میں
ایسے ہی عمر بن عبد الود سامنے تھے اور آپ اس کو درمیان میں سے پاش پاش کریں. ایک مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. اور یہی ذکر جو ہم کر رہے ہیں، ذکر علی ابن ابی طالب، اس کو اوج ثریا تک پہنچانے کے لیے، بام عروج تک پہنچانے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مفتی مجددی صاحب آپ اور مفتی عابد رضوی صاحب، لیکن میں جی چاہ رہا ہوں کہ میں وہاں سے آ جاؤں. تو مفتی عابد رضوی صاحب آپ تصور کیجئے کہ آپ کی آواز کو، آپ کی تصویر کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو حقیقتاً کیا بھی جا رہا ہے، لیکن یہ یہاں تک وینس انٹرٹینمنٹ تک محدود نہیں ہے. یہ کسی خاص مقام پر جو ہے دوبارہ دہرائی جائے گی یہ ویڈیو، جہاں پر خود محمد و آل محمد بھی موجود ہوں گے. تو پھر علی کا کس ذوق و شوق سے آپ جو ہے وہ تعارف بیان کریں گے مختصراً. بس آپ نے مجھے ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دی ہے کہ اب میرے پاس لفظ نہیں ہوں گے بولنے کے لیے. بس میں وہی بات کہوں گا جو بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنا چاہ رہا تھا. قبلہ مجددی صاحب نے اور آپ نے ایک عنوان باندھا تھا مظلومیت کا، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے ہاں مظلوم اسے تصور کیا جاتا ہے جو کمزور ہو. جی، اصطلاحی معنوں میں ظلم کیا جاتا ہے اصطلاحی معنوں میں. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے مفتی صاحب کی طرح کہ میرے مولا جو ہے وہ مظلوم نہیں بلکہ محبوب ہیں رب کے. اور رب کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے. اور اس گھر کا ایک خاص شعار یہ ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور جہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، انہیں چن لیا گیا ہے اس چیز کے لیے کہ یہ آزمائے جائیں گے اور اس آزمائش پر یہ ثابت قدمی کے ساتھ پورے اتریں گے. ان کی زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی. اور وہ جو صبر و شکر ہے اسے مظلومیت سے تعبیر نہ کیا جائے. یہ آپ کا مقدمہ ہے، محبوبیت سے تعبیر کیا کیا بات ہے جی، آپ کا مقدمہ آ گیا. آپ کیا کہیں گے اپنی آواز اور اپنے جسمانی پوری کیفیات کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے، کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ کیا جائے اور آپ کے لیے ایک طرح کا توشہ آخرت بن جائے؟ لیکن مختصراً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا جو ہے نا ایک لفظ بیان کریں تو وہ ہے صبر. واہ. اور انہی کے قول کے اوپر میں بات ختم کروں. آپ نے فرمایا کہ رنج اور علم آتے ہیں، اس کو دفع کرنے کی کوشش نہیں کرنا. واہ. یہ اپنے وقت پہ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، لیکن رنج و علم کو تم وقت سے پہلے دفع کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اور مصیبتیں لائیں گے. تو صبر کرو. کیا بات ہے. یعنی آپ پھر اپنے مقدمے پہ ہی قائم ہیں جو آپ کا مقدمہ مظلومیت تھا، لیکن یہ دونوں کیفیات عشق کی ہیں. یعنی عشق اگر ظاہر ہو جائے تو بھی عشق، عشق پوشیدہ رہے تو بھی عشق، عشق جو ہے وہ محبوبیت کے عنوان سے ہو تو بھی عشق، مظلومیت کے عنوان سے ہو تو بھی عشق. میں یہ کہوں گا کہ عشق علوی ایسے ہے جیسے در عشق نبی ہو. کیونکہ اگر اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابہا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عشق نبی کو آپ در چاہیں تو اسے علی کہیں گے. ہم علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں ایک آواز بلند کرنے جا رہے ہیں جناب بدر منیر قادری کی، اور یہ آواز جو ہے یہ منقبت ہے اور دربار علوی میں ہماری جانب سے ایک ہدیہ تہنیت ہے. میں چاہوں گا کہ آج کی اس بزم کو ہم یہاں تمام نہ کریں، اس پڑاؤ کو اگلے پڑاؤ پہ بڑھا دیں. ہر دن علی کا دن ہے، ہر شب علی کی شب ہے. اور آج چونکہ رخصت ہے مولا کی، تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ رخصت ظاہری ہے، قرآن کی روح سے وہ زندہ ہیں، کیونکہ شہید ہیں، زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، بس ہمیں اس کی خبر نہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی بدر بھائی. آپ نے عشق کی بات کی، محبت کی بات کی، اس پر میرے ذہن میں کلام آیا، پیش کرتا ہوں. اگر کوئی سن کر واہ واہ
علی کا قصیدہ برا منہ منائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا بھی جائے جہنم میں جائے. ہم ہیں علی کے، علی ہے ہمارا، ہماری آنکھوں کا ہے یہ تارا. ہم ہیں علی کے، علی ہے ہمارا، علی ہے ہماری آنکھوں کا تارا. اگر عشق حیدر پہ منکر ہمارے پہ فتوے لگائے جہنم میں جائے. اگر عشق حیدر پہ منکر ہمارے پہ فتوے لگائے جہنم میں جائے. ہمیں ہے محبت ذات علی سے، ہماری حیاتی ہے شیر جلی سے. ہمیں ہے محبت ذات علی سے، ہماری حیاتی ہے شیر جلی سے. اگر کوئی منکر علی نام پیارا زباں پہ نہ لائے جہنم میں جائے. اور آغا جی شعر دیکھیے. نعرے علی کے لگاتے رہیں گے، نعرے علی کے لگائیں گے ہر دم، ترانے علی کے لگائیں گے ہر دم. علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بھلے روٹھ جائے جہنم میں جائے. علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بھلے روٹھ جائے جہنم میں جائے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. دارالخلافہ تبدیل ہو چکا ہے. اب دارالامارہ شہر کوفہ میں ہے، اور اس دارالامارہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے مسجد کوفہ. شہر کے یتما بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بابا امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الوقت ہے. اور آج کوفہ کے ممبر سے اذان یا خطبے کی آواز نہیں آ رہی، صدا آ رہی ہے تو رونے کی آ رہی ہے. مسجد کوفہ سے رونے کی صدا آتی ہے، مسجد کوفہ سے رونے کی صدا آتی ہے. یہ صدا زینب کلثوم، یہ صدا زینب کلثوم کو تڑپاتی ہے. مسجد کوفہ
کوفہ سے رونے کی صدا آتی ہے۔ توحید کے وکیل علی المرتضی جب سیدہ کے زخمی بدن کے قریب جا کر کہتے ہیں کہ سیدہ آپ کو درد ہو رہا ہوگا، ایسے موقع پر سیدہ نے کہا تھا ہاں درد ہے، لیکن اس درد سے زیادہ نہیں جو آپ کا سر شکستہ ہونے پر آپ کو ہوگا۔ آج زہرا کا گھر ایسے ہے۔ گھر میں زہرا کے قیامت کا سما ہے لوگوں، گھر میں زہرا کے قیامت کا سما ہے لوگوں، خون روتے ہوئے توحید، خون روتے ہوئے توحید یہ فرماتی ہے، مسجد کوفہ سے رونے کی صدا آتی ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین تسبیح میں پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اے ابن ملجم تجھے یاد کریں گے، بے شمار کریں گے، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ لیکن یتیمی وہ جو کسی کے ہاں تھی تو ہاتھ علی کا تھا، آج علی کے گھر میں یتیم ہے۔ ابن ملجم نے ستم ڈھایا تو بولے حسنین، ابن ملجم نے ستم ڈھایا تو بولے حسنین، ہائے تقدیر یتیمی، ہائے تقدیر یتیمی ہمیں دکھلاتی ہے، مسجد کوفہ سے رونے کی صدا آتی ہے۔ امام المتقین جب بریدہ سر کے ساتھ چلے ہیں گھر کی جانب تو آسمان سے آواز آئی کہ جیسے تمہارا خلیفہ، تمہارا امیر اب تم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو آواز جبریل کی ہے، اور دوسری جانب عباس کی دستار اس کے سر سے گری، وہ کبھی اس دیوار پر کبھی اس دیوار پر سر ٹکراتا پھر رہا ہے۔ سن کے جبریل کی آواز عزاداروں سنو، سن کے جبریل کی آواز عزاداروں سنو، سر سے عباس کے دستار، سر سے عباس کے دستار گری جاتی ہے، مسجد کوفہ سے رونے کی صدا آتی ہے۔ انا للہ و انا علیہ راجعون، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ کامیابی کون سا موڑ لے رہی ہے کہ شام غریبہ میں بھی سیدہ آواز دے کے کہہ رہی ہے یا علی ادرکنی۔ رب کعبہ بھی قسم کھائے علی مولا کی، رب کعبہ بھی قسم کھائے علی مولا کی، ہائے بس شام غریباں، ہائے بس شام غریباں پہ نظر جاتی ہے، مسجد کوفہ سے رونے کی صدا آتی ہے۔
یہ صدا زینب کلثوم، یہ صدا زینب کلثوم کو تڑپاتی ہے، مسجد کوفہ سے رونے کی صدا آتی ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ جی ناظرین محترم، جہاں جہاں تک ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے انعام رمضان، اور ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے اور پھر بعد ازاں ڈیجیٹل کے ذریعے بھی جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، ان تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی۔ اور یہ تعزیت جو ہے پہلے میں نے پیش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر اس کے بعد اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پرسے کو قبول کریں گے، اس لیے کہ آپ سب علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ایسا تصور رکھتے ہیں کہ جیسے نقصان آپ کے گھر سے ہوا ہے، آپ کا شاتاج، آپ کا سرتاج گیا ہے۔ تو اس عنوان سے آپ کی خدمت بھی تعزیت پیش کر رہا ہوں، اور جو اہل شعور یہاں سیٹ پہ موجود ہے یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو یہ کہوں گا کہ یقینی طور پر یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ایک عالم کی موت پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عالم کی موت ہے، تو وہ جو علم کے شہر کا در ہے اس کے چلے جانے پر کیا کہا جائے گا؟ شاید کائنات کے لیے یا پھر اس پورے ارض و سما کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں، فہم دین کا عنوان ہے، اور آج کی فہم صرف علی ہے، اس لیے کہ آج اگر علی کے اس دکھ اور غم کو جو اطرت رسول محسوس کر رہے ہیں، اگر ہم اس کے ہمراہی ہو گئے تو شاید ہمارے پاس یہ سند ہو جائے گی کہ ہم علی والے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار نقوی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر نہ صرف یہ کہ مذہب حقہ کی نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ مودت محمد و آل محمد کے لیے بہت بہت گراں قدر کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مجددی صاحب، آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آپ خصوصی طور پہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے ہیں، اور آپ دارالافتاء ڈیجیٹلی جو ہے وہ اس کے محتمم ہے اور بہت سلیقے سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب، جن کے حوالے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ ہے، جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں، اور مفتی عابد رضوی صاحب جو ہے وہ عشاق علی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم اس کی سند دے رہے ہیں، جتنے لوگ یہاں سیٹ پہ موجود ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں۔ تو آج کی اس بزم میں عشق کا اظہار ہے، لیکن رنجیدہ ماحول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہے کہ ایسا گمان کیا جاتا ہے کہ جیسے آج خانوادہ رسول میں کیا عالم ہوگا، آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کا کیا عالم ہوگا، آپ کے بیٹے بیٹیاں کس طرح جو ہے وہ اس دکھ کو سہ رہے ہوں گے۔ تو ہم اس احترام میں اپنی اس ٹرانسمیشن کے اس حوالے میں اس انداز میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا قبلہ علامہ شہریار نقوی صاحب آپ سے کہ یہ وہ دن آ گیا ہے، 2 دن کی مسافت کے بعد 19 کو ضرب لگی، اور یہ کل ملا کر میرے اندازے کے مطابق قریب 65 سے 70 گھنٹے کا دورانیہ ہے، اور اس دورانیے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا انداز تھا، وہ کیا پیغام دے رہے تھے، وہ ضرور میں چاہوں گا کہ ناظرین تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا گفتگو کی جائے اتنے بڑے نقصان کے بعد؟
کہ یہ صرف کسی امت کا یا کسی خاص فرد کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ مولا کائنات ہیں تو پوری کائنات کا نقصان ہے۔ اور اس نقصان پہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان 2 دنوں میں کیا رہا، تو اس سلسلے کو دیکھیے مسجد سے شروع کیجئے کہ جب مسجد میں ضرب چلی، اس سے پہلے کا میں تھوڑا سا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ جو رات گزری آخری افطاری کی ہے، اور اس پہ تفصیلی بحث ہو چکی ہے، تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں، صرف ایک اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں۔ آخری افطار بیٹی کے گھر پر کیا، اور امیر کائنات کی افطاری میں جو کی روٹی اور نمک، اس سے بڑھ کر اور کیا مطلب سادگی ہو سکتی ہے۔ اور بہرحال وہ رات گزری عبادت میں۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ صحن میں آئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد گھر میں آئے، اور جب فجر کا وقت قریب ہوا تو گھر سے باہر نکلنے لگے تو مرغابیوں نے آ کے گھیرا۔ اور جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ مرغابیاں بابا کو گھیرے ہوئی ہیں اور ایک آواز نکال رہی ہیں، یقیناً بعید نہیں کہ وہ گریا کر رہی تھیں، نوحہ کر رہی تھیں، جانور جانتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کچھ ہی دیر کے بعد نوحے اور شور کی آواز بلند ہوگی۔ پوچھا بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک سچ تھا جو میری زبان سے جاری ہو گیا۔ اب آپ اس جملے کو محسوس کیجئے کہ جب جانے لگے، امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اس وقت امیر کائنات نے کہا نہیں بیٹا حسن، میں اکیلا جاؤں گا، کیونکہ جانتے تھے امیر کائنات تھے، باب علم تھے۔ میں یہاں پر سوچتا ہوں، اکثر سوچتا ہوں، اس جملے سے کیا مراد ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ایک باپ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے، اس کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو شہید کیا جائے؟ ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ بیٹے کے سامنے باپ کے سر پہ تلوار ماری جائے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں اگر ایسا ہی ہے تو پھر کربلا میں کیا تھا؟ بیمار بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، باپ کی کٹی ہوئی گردن جو ہے وہ نیزے پر بلند ہے، اور وہ بیٹا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ شام میں اسی باپ کے سر پہ جو ہے پتھر مارے گئے، اور وہ بس ایک ہی جملہ کہتا تھا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امیر کائنات مسجد کی طرف چلے ہیں، اور مسجد میں جب آئے اور پھر اس ملعون کو جگایا، ابن ملجم کو، دیکھیں یہاں پر بھی جاتے ہوئے بھی عبادت کا پیغام ہے کہ عبادت کرو، اٹھایا اسے اور یہ بھی فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو کس مقصد سے آیا۔ سجدے میں گئے، میں نے ساری روایتیں چھوڑ دی، آپ کے سوال کی طرف مجھے آنا ہے۔ سجدے میں گئے، یہاں سے جیسے اس ملعون نے تلوار چلائی، 2 آوازیں بلند ہوتی ہیں، تاریخ نے لکھا 2 آوازیں۔ ایک علی کی آواز تھی کہ فرمایا فزتو ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ایک جبرائیل کی آواز تھی کہ کہا تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، قد قتل امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر مارے گئے۔ ایک ایسی آواز تھی جسے پورے کوفہ نے سنا، اور کوفہ نے جب پورے کوفے والوں نے سنا، اور پھر ایک ماحول تھا کہ ظاہر سی بات ہے مومنوں کے امیر شہید ہو رہے، ایک ہجوم تھا۔ اس کے بعد جب اسے پکڑ کر لایا گیا، امام حسن علیہ السلام سوال کرتے ہیں بابا کس نے ایسا کیا؟ کہا کہ کچھ ہی دیر میں اسے لے آئیں گے۔ آپ علم کی کیفیت دیکھیں جاتے ہوئے بھی۔ بہرحال جب ابن ملجم کو پکڑ کر لائے، امیر کائنات کا ایک جملہ، میرا دل پھٹتا ہے اس جملے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں روایت میں، ایک سوال کیا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش رہا۔ اور پھر جب لے کر گئے مولا کو، گھر کی طرف لائے، ایک ہجوم مولا کے ساتھ جا رہا ہے، اور امام حسن سے کہا، جب گھر کے قریب پہنچے، کہا بیٹا حسن انہیں روک دو۔ کہا بابا یہ سب آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابی ہیں۔ کہا بیٹا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ کچھ ہی دیر میں زینب کی آوازیں بلند ہو جائیں گی؟ بچی جب یتیم ہوگی اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب کی آوازیں کوئی سنے۔ سب کو روک دیا گیا۔ امیر کائنات گھر کی طرف آئی۔ بیٹی نے کس عالم میں دیکھا کہ باپ کا سر جو ہے تلوار کے وار سے ایسا 2 نیم ہو رہا ہے، اور امیر کائنات آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب چلے گئے۔ آپ نے جو پوچھا کہ اس کے بعد کیا کیفیت تھی، اسبق ابن رباطہ وہ کہتا ہے کہ سب چلے گئے، وہ خود روایت کرتا ہے، لیکن میں نہیں گیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ سب چلے جاؤ، میرے بابا کی کیفیت اچھی نہیں۔ اسبق کہتا ہے میں کھڑا رہا، کافی دیر کے بعد دیکھا کہ امام حسن پھر باہر تشریف لائے اور سوال کیا کہ اسبق تم ابھی تک نہیں گئے؟ کہا میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنے مولا کو دیکھے بغیر چلا جاؤں، مجھے نہیں پتہ کب زیارت ہوگی۔ اندر گئے امام حسن، اجازت لے کر اندر آئے۔ اب اسبق کہتا ہے جب میں اندر گیا، امیر کائنات کے چہرے پر ایک پٹی بندھی تھی سر مبارک پر، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا چہرہ مبارک زیادہ زرد ہے، یہ عالم تھا۔ اور اس کے بعد بھی امیر کائنات کے پاس بیٹھے، کہا کہ مولا میں آپ سے کچھ حدیثیں سننا چاہتا ہوں۔ یعنی علم کا عالم دیکھیے کہ جاتے جاتے بھی علم دیتے ہوئے جا رہے۔ اور ان 2 دنوں میں جو کیفیت تھی، اس وقت طبیب کو بلایا گیا اور طبیب سے کہا گیا کہ دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے۔ طبیب نے جب معائنہ کیا، حالانکہ یہ سب کائنات کے طبیب تھے، بہرحال ایک رسم تھی، اسے چلانا تھا۔ طبیب نے دیکھ کر کہا کہ زہر ان کے سر میں پیوست ہو گیا، اور زہر کا اثر جو ہے وہ گہرا ہو گیا، اور جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلائیے۔
جب کوفے میں اعلان ہوا کہ دودھ پلائیے، سب سے پہلے بچے دودھ کے کٹورے لے کر آئے، سارے کوفے کے یتیم بچے دودھ کے کٹورے لے کر آئے، اس لیے کیونکہ امیر کائنات ان کا گھر چلاتے تھے. آج امیر کائنات کو دودھ کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک عیسائی بچی تھی جو امیر کائنات کو بابا ایلیا کہتی تھی، اکثر بابا ایلیا کہتی تھی. اب ماجرا طویل ہے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ مولا کائنات ان کے گھر پر گئے اور اس عورت نے شکایت کی کہ ہمارے گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. مولا کچھ سامان لے کر آئے اور کہا کہ اس بچی کو آپ سنبھالیں، میں آپ کے لیے روٹیاں بنا. امیر کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے روٹیاں بنا دیتا ہوں. خاتون کہتی ہیں کہ نہیں، یہ مردوں کا کام نہیں، روٹی میں بناؤں گی اور آپ اس بچی کے ساتھ وقت بتائیں. وہ بچی کبھی امیر کائنات کے کندھوں پر بیٹھ جاتی ہے، کبھی زلفوں کو پکڑتی ہے، کبھی تنور کی طرف جاتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں تمہارا بابا ہوں، تم پریشان نہیں ہونا، تم یتیم نہیں ہو، تم میری بیٹی ہو. چلتے چلتے جب 21 کا دن آیا، یہ 19 کی ضربت کے بعد کی بات ہے، اور جب اعلان ہوا کہ دودھ چاہیے، اس وقت وہ بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے، بار بار پوچھتی ہے، بابا ایلیا نہیں آئے، بابا ایلیا نہیں آئے. ماں نے کہا اب وہ شاید کبھی نہ آئے. جب یہ اعلان ہوا کہ بابا ایلیا نہیں آئے اور وہ بچی دودھ لے کر آئی ہے، اس نے جب امیر کائنات کے دروازے پہ یہ ماحول دیکھا کہ لوگ ماتم کرتے ہوئے دھاڑے مار رہے ہیں اور سر کو پیٹ رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے وہ دودھ کا کٹورا گر گیا. دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی، ماں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. اسے نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا. ایک تو یہ ہو گیا، ایک عالم یہ ہو گیا. ایک کیفیت اس گھر کی ہے، یہ گھر کے سارے افراد، اور اس وقت امیر کائنات نے وصیتیں کی ہیں، ایک ایک کے لیے الگ الگ وصیتیں کی. امام حسین علیہ السلام سے عباس کی وصیت کی، اور بعض روایتوں میں کہ عباس سے کہا کہ حسین کا خیال رکھنا. یہ ساری وصیتیں اپنی جگہ، لیکن ایک وصیت علامہ نسیم عباس نے بھی اسے اپنے ایک خطاب میں فرمایا تھا کہ ایک دفعہ امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حسین اس بچے کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ اس عمر میں بازار چلا جائے تو یہ دیکھ نہیں پائے گا. کسی باپردہ عورت کو دیکھ لیا تو اس کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی، لیکن وہی امام 22 برس کی جوانی اور پھر اپنی مائیں بہنیں پھپھیاں، سروں پر چادر نہ ہو، بے ردائی، ہاتھوں میں رسیاں، اور پھر وہی جملہ رضن و قضاء و تسلیما لامری. یہ وقت گزرتا گیا. امام نے وصیتیں کر لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام سے ایک دفعہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ بابا، یعنی خود بیٹیوں نے سوال کیا کہ بابا آپ کے بعد کیا ہوگا. یہاں پر فرمایا کہ زینب مضبوط رہنا، تم نے بہت کچھ کرنا ہے. جناب زینب خود روایت کرتی ہیں، میں سوچتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے، زینب مضبوط رہنا. اور بعض روایتوں میں کہ امیر کائنات نے کوفے کا پورا نقشہ بتا دیا تھا کہ زینب یہ بازار ہے، یہ چوک ہے، یہ دروازہ ہے. جناب زینب فرماتی ہیں میں اکثر سوچتی تھی کہ مجھے کیوں بتایا گیا، یہ تو مردوں کے کام ہے. لیکن جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام عباس کا علم لے کر آئے اور جناب سکینہ نے پوچھا کہ چچا عباس کہاں ہے، تو امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ بیٹی سکینہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب زینب کہتی ہیں میں اٹھی، خاک پہ بیٹھی تھی کربلا میں، اٹھی اور نجف کی طرف دیکھ کر کہا کہ بابا اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا کہتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک الگ سلسلہ ہے کربلا کا. بہرحال ان 2 دنوں میں بھی امیر کائنات مسلسل دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور مومنوں کے امیر ہیں، مومنوں کا خیال بھی کر رہے ہیں. یہاں تک آپ روایت دیکھیں کہ جب مولا کے لیے کہا گیا کہ ان کو دودھ کی ضرورت ہے، جب دودھ لایا گیا تو فرمایا کہ پہلے ابن ملجم کو پلا دو جس نے میرے اوپر ضرب چلائی. اس سے زیادہ کائنات کا امیر کسے کہا جائے کہ پہلے اسے پلا دو. اور بیٹا حسن دیکھو کہ اگر میں بچ گیا اس وار سے تو میں اپنا بدلہ خود ہی لوں گا، لیکن اگر میں چلا گیا تو اس کے اوپر صرف ایک ہی وار کرنا جتنا اس نے کیا ہے، قتل کا بدلہ کرنا، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ عدل کیا ہوگا؟ عدالت بھی بستر پر، علم بھی بستر پر، سخاوت بھی بستر پر. اور پھر امیر کائنات ماحول ایسا تھا کمرے کا کہ مولا اپنے بستر پر ہیں اور امام حسن، کیونکہ بعض باہر کے افراد بھی ہیں، امام حسن اس دروازے پہ کھڑے ہوئے، کہہ لیں گے آپ ایک واسطہ ہیں، پیچھے سے بیبیاں کھڑی ہوئی ہیں، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب اور مولا کی دوسری بیٹیاں، ان سب کے چہرے امام حسن کی طرف ہے. ایک دفعہ امیر کائنات نے ادھر آنکھیں بند کی اور امام حسن کے لبوں پر ایک جملہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں پتہ جناب زینب کے دل پر کیا گزری. ایک دفعہ زمین پر بیٹھی اور ایک شور مچا، سب نے کہا عباس کو سنبھالو. عباس چھوٹے سے بچے، امام علی کے چھوٹے بیٹے. کیا ہوا عباس کو؟ کبھی اس دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، کبھی اس دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں. کیسے ایک بچہ دیکھے کہ امیر کائنات کو ہماری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا. یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ ظلم ہے اور اس پہ جتنا گریہ کیا جائے کم ہے، اس کو جتنا یاد کیا جائے کم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شب غش کے عالم میں تھے، باپ کے رخ پہ بیٹی کے آنسو گرے.
جب کھلی آنکھ زینب دکھی سامنے، پاس غازی کو بلوا کے کہنے لگے، مجھ کو جانا تھا ایک روز زینب، مگر تم کو جینا ہے عباس کو دیکھ کر، دیکھو زینب تم نہ رونا، عباس ہے نا، دیکھو زینب آخری رات ہے میں چلا جاؤں گا، پوچھنے تیرے آنسو نہ پاؤں گا، آئے گا جب یہ میری باڑ کر، تم کو غازی نہیں میں نظر آؤں گا، تجھ کو دیکھے بنا چین ملتا نہیں، میں اداسی تیری دیکھ سکتا نہیں، دیکھو زینب تم نہ رونا، عباس ہے نا، بہہ رہا ہے لہو میرے سر سے مگر ہے مسلسل تیرے آنسوں پر نظر، 2 دنوں سے میرے پاس بیٹھی ہو تم، مجھ کو جانا پڑے گا تمہیں چھوڑ کر، صبر کرنا تمہیں بابا جان کی قسم، تم کو سہنا ہے کل سے یتیمی کا غم، دیکھو زینب تم نہ رونا، عباس ہے نا، اس کے دل میں، اس کے دل میں تیرا اتنا احساس ہے، رونے دے گا نہیں جب تلک پاس ہے، جس کا ایک غات زیمان کرتا سیاہ، فاطمہ کی قسم یہ وہ عباس ہے، غم نہ ہوگا کوئی اس کے ہوتے ہوئے، دیکھ سکتا نہیں تم کو روتے ہوئے، دیکھو زینب تم نہ رونا، عباس ہے نا، اس کو بچپن سے ماں نے سکھایا ہے، یہ بنت زہرا ہے وہ تم ہو بیٹے میرے، شہزادی ہے وہ تم غلام، اسی لیے تربیت دے چکے، ان کے آگے کبھی بھی نظر نہ اٹھے، تربیت دے چکے اس کو ام البنی، اس لیے یہ بہن تم کو کہتا نہیں، دیکھو زینب تم نہ رونا، عباس ہے نا، سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان